جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہیلدی ہیں، فٹ ہیں، اپنی صحت کا خیال، اپنی ڈائٹ کا خیال، اپنی ایکسرسائز کا خیال کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں کا خیال کیا جائے. آپ کو گاہے بگاہے بتاتی رہتی ہوں کہ ہیلتھ از ویلتھ، اور ایکچولی جو ہم اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں ویلتھ ایکیومولیٹ کرنے میں، اس میں عموماً ہیلتھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل ویلتھ آپ کی ہیلتھ ہے. اور اسی سلسلے میں جب ہیلتھ کی بات آتی ہے تو آپ کے لیے کچھ ہیلدی میسیجز ہوتے ہیں، جس میں آج کا یہ میسیج ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ پئیں. اکثر آپ کو کہتی رہتی ہوں. اس کے علاوہ عموماً ہم لوگ فزی ڈرنکس بہت پیتے ہیں سمرز میں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لیمنیڈ بنا لیں. یعنی اس کا اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے یا لیمو سے آپ کو الرجی نہیں ہے تو اسکنجبین بنا کے پئیں، لیکن اس میں چینی نہ ڈالیں. لیمو کو آپ صرف پانی میں گھول لیں اور کوئی آرٹیفیشل سویٹنر ڈال لیں اگر بہت شوق ہے تو. اول تو آرٹیفیشل چیزیں بھی یوز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب کیمیکلز ہوتے ہیں اور باڈی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اچھے نہیں ہوتے. تو لیمنیڈ کا استعمال اپنے گھر میں بھی زیادہ فروغ دیجیے. اور چینی سے بنے ہوئے مشروبات اور اس کے علاوہ جو ڈبے میں بند جوسز ہے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑی کوئی ہیلدی ریجیمن پریکٹس کر رہے ہیں اگر آپ ڈبے کا جوس پی رہے ہیں. فریشلی اسکویز جو جوس ہے وہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ دیٹ از دا ون وچ از دا بیسٹ. اچھا ناظرین، اب اگین لائک آئی ٹیل یو ایوری ٹائم کہ ہمارے پاس ای میلز جو آتی ہیں ان کا ہم بلک بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرف دھارا جا رہا ہے ای میلز کا. تو اس دفعہ سرجری سے ریلیٹڈ بہت سارے پرابلمز آئے تھے اور آج ہم نے ڈاکٹر منیر عمران صاحب ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے. ہی از ایسوسیٹ پروفیسر آف سرجری اور لیپروسکوپک سرجری بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی جو کویشچنز ہیں ان کے جواب بھی، اور آپ کی لائیو کالز بھی انٹرٹین ہوں گی. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں کہ سرجری ذرا زیادہ سیٹسفائنگ ایریا ہوتا ہے کیونکہ میڈیسن میں تو دوائی دیتے رہتے ہیں اور پھر وہ آہستہ ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد مریض آتا ہے، لیکن سرجری میں آپ نے ایک دفعہ سرجری کر دی اینڈ دا ریزلٹ از ویری پروفاؤنڈ. تو اس لیے سرجن کو زیادہ وہ ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے اور جو تھرل آف مسیحائی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. I think you're right. Most of the time we do something with our hands, and sometimes we have the result earlier. جلدی ہمیں رزلٹ ملتے ہیں، پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں، تو اس سے سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ کافی اچھا ہے. دیٹس ٹرو. یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، دا ریزن وائی آئی آسکڈ یو دس واز کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا جیسے گال سٹونز ہیں، جیسے اور بہت سارے پرابلمز ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سرجری کی طرف نہ جائیں، سرجری سے بچا لے کوئی، لیکن دوائیاں جتنی مرضی دیتا جائے. مگر کچھ ایسے لامحالہ حالات ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ سرجری جو ہے واقعی کرنی پڑتی ہے. ڈونٹ یو اگری ود دس؟ جی بالکل. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا سرجری کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس میں کچھ ایمرجنسی سچویشنز ہیں، کچھ الیکٹیو کنڈیشنز ہیں جن میں دوائیوں سے ان میں یہ تو ہو سکتا ہے آپ سرجری کو آپ ٹائم بائی کر لیں، ڈیلے کر لیں، لیکن انیویٹیبل ہوتا ہے سرجری ایٹ ٹائم. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہماری زیادہ ای میلز کی بلک تھی جو پیچھے سے اکٹھی ہو رہی تھی، وہ اس میں میں چاہ رہی تھی کہ ذرا زیادہ لوگ بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بواسیر جس کو ہم پائلز کہتے ہیں اس کا پرابلم بہت عام ہے لوگوں میں، اور اس کے آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ ایگزیکٹلی واٹ از پائلز یا ہیمورائڈز جس کو ہم کہتے ہیں. جی ہیمورائڈز آفنلی نون ایز پائلز، یا مریض اپنی زبان میں اس کو بواسیر کہتے ہیں. تو یہ بڑا کامن پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ یہ تو نارملی ہر انسان کے اندر جو یہ ایریا ہے اینل کینال، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. میوکوزل کشنز بنے ہوتے ہیں جن کو کچھ دے آر ایکچولی مینٹ فار کہ جو انسان کا کنٹرول ہے اس ایریا میں اس کو انشور کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو دیر آر سرٹن فیکٹر، کچھ وجوہات میں جس میں خاص طور پہ قبض زیادہ اثر رہنا یا زور لگنا کسی بھی وجہ سے، اسٹریننگ کی وجہ سے یہ کوشنز ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، یہ ٹیئر ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ پھول جاتے ہیں، اور پھر اس میں بلیڈ بھی کرتے ہیں اور بھی پرابلمز ہوتے ہیں، اور دین یہ بواسیر بن جاتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب عموماً اس کا جو بلیڈنگ ہوتی ہے از دیٹ سیویئر اور از دیٹ لیس، یا ویریبل ہوتی ہے کہ ڈپینڈنگ کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے کشن؟ بلیڈنگ جو اس میں ہوتی ہے، ایک تو وہ برائٹ ریڈ فریش بلڈ ہوتا ہے. صحیح. اٹس ناٹ موسٹ آف دا ٹائم میسو. اماؤنٹ از ناٹ بگ ون، بٹ اٹ کمز ان ڈراپس.
ٹھیک ہے. اینڈ اٹ یوزلی کمز آفٹر دا ڈیفیکیشن. جب مریض اپنا فارغ ہو جاتا ہے رفع حاجت سے یا اسٹول پاس کر لیتا ہے, اس کے بعد ان ڈراپس یہ گرتا ہے, یہ کلاسیکلی ایسا. اور فریش بلڈ ہوتا ہے اینڈ زیادہ تر کامنلی یہ اماؤنٹ زیادہ نہیں ہوتی, بٹ میسو بلیڈ سم ٹائم ہو سکتی ہے ان کمپلیکیٹڈ ہیمرائڈس. یہ محمد رفیع صاحب کی ای میل ہے اور انہوں نے یہی کویشچن پوچھا اور یہ پوچھا تھا کہ ایگزیکٹلی کس معالج کو دکھانا چاہیے. سو ون شوڈ, اگر ایسا کوئی ہو کہ بلیڈنگ پر ریکٹم ہو, تو ایسے میں سرجن از دا پرسن ٹو سی اور دا فزیشین, جنرل سرجن از دا پرسن ٹو سی. تو آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں اس کے؟ کافی کامن ہے یہ. ویری کامن, اٹس ویری کامن. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے ایریا آف پریکٹس میں دیکھا ہے, اور ای میلز جو آتی ہیں یا پیشنٹس جو آتے ہیں اس میں نے دیکھا ہے کہ کانسٹیپیشن ایک بہت عام مسئلہ ہو گیا ہے, اور یہ ایسا کرونکلی چلتا رہتا ہے اور لوگ اس کا علاج نہیں کرتے. حالانکہ اس کا بڑا ایک آسان علاج ہے پانی کا استعمال, بہت زیادہ پانی کا استعمال, اسبگول کا استعمال, اس کے علاوہ ہائی فائبر کا استعمال. مگر سم ہاؤ ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے اور اینڈ میں یہ پرابلم لینڈ اپ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے کازز کانسٹیپیشن کے علاوہ اور کیا ہیں؟ اچھا, بیفور آئی گو ٹو دا کازز, یہ جو آپ نے کانسٹیپیشن کی بات کی ہے, ہائی فائبر ڈائٹ کی بات کی ہے, یہ دس از اے پرابلم آف دا ڈے, ماڈرن ایرا. وی آر شفٹیڈ ٹورڈ دا ویسٹرن فوڈ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاسٹ فوڈز آ گئے ہیں, جو ہماری سمپل ڈائٹس تھیں وہ اب ساری کنورٹ ہو گئی ہیں ٹورڈ دا فاسٹ فوڈز. اینڈ آور جو نئی جنریشن خاص طور پہ, دے آر کنزیومنگ انرجی رچ, فیٹ رچ, but food which dense contains calories. Yes, and they contain less fibers. صحیح بات ہے. So that is one cause of constipation and ultimately most of these diseases. So constipation. I totally agree with you, Dr. Saab. So coming back to your question, کہ کیا اور کیا causes ہو سکتی ہیں. So ایک تو جنرلی کانسٹیپیشن از ون آف دا موسٹ کامن فیکٹر. اٹس ناٹ سولی اے کاز, دیز آر بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ اسٹریننگ بائی اینی ریزن, مطلب زور لگانا پڑتا ہے پیشنٹ کو. کوئی ایسی وجہ جس میں ابڈومینل پریشر بار بار رہے, کرونک کفنگ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ ایج کے ساتھ جس کے ہولڈنگ لیگامنٹس ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, اور پھر ریپیٹڈ پریگنینسی ملٹی پیرس لیڈیز یوزلی ہیمرائڈز آر کامن. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہیمرائڈز اپیئر ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ سم آف دیم سیٹل آفٹر دا پریگنینسی از اوور. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فریش بلڈ کی ڈراپس کی طرح بلیڈنگ ہوتی ہے, از دیٹ اکمپنیڈ ود پین؟ پین عام طور پہ پین اس بیماری کی سمٹم نہیں ہے. اچھا. انٹل انلیس ہیمرائڈز آر کمپلیکیٹڈ, کوئی تھرامبوز ہو گئے ہیں, پرولیپس کر گئے ہیں, اسٹینگولیٹ کر گئے ہیں, جس میں ایڈوانس اسٹیج میں چلے گئے ہیں اور ان میں کوئی کمپلیکیشن, ورنہ درد نہیں ہوتی, ورنہ پین اس بیماری کا فیچر نہیں ہے. اینڈ یوزلی از مسٹیکن فار بواسیر, کیونکہ یہ اتنی عام بیماری ہے, عام مریض اس کو بواسیر کے طور پہ لیتا ہے, اور موسٹ آف دا آور ڈاکٹرز جو اس پریکٹس میں نہیں ہوتے وہ بھی اس کو مسٹیکنلی ایز کے بواسیر ہے. صحیح. اس کے ایک تو ہو گیا بلیڈنگ پر ریکٹم, ایک پین لیس ہے, اور کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں؟ ایک کامن سمپٹم از یس فریش بلیڈ پر ریکٹم, اینڈ یوزلی کم آفٹر دا ڈیفیکیشن, اسٹول کے بعد ڈراپس کی صورت میں آتا ہے. پین نہیں ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے بواسیر آتی ہے. دوسری جو کامن کمپلینٹس ہیں پیشنٹ کی اس میں, وہ ہے سم تھنگ کم آؤٹ آف دا اینل کینال, یعنی کوئی چیز باہر پرولیپس ہوتی ہے, باہر نکلتی ہے, جو مریض اکثر اس کو کہتے ہیں کہ جی موقع نکلتے ہیں. تو اس کی بھی اسٹیجز کے حساب سے ہے کہ جب مریض زور لگاتا ہے تو کچھ چیزیں باہر نکل آتی ہیں, گوشت کا لوتھڑا کہہ لیں یا موقع کہہ لیں, یا اس کو آپ سم تھنگ اینڈ دیٹ کم بیک آفٹر دا ڈیفیکیشن. سو یا مریض کو واپس سم ٹائم اس کو بیک ڈالنا پڑتا ہے اپنی انگلی سے. سو یہ اس کی ایک اور کامن سمٹم ہے. اس کے علاوہ سم ٹائم ایچنگ ہوتی ہے مریض کو, اس ایریا میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اس ایریا میں, وہ اس کی سم ٹائم میوکس جب پرلیپس کر جاتے ہیں ایڈوانس سے, پھر ڈسچارج ہوتا ہے پانی کی طرح کا, اور وہی ایچنگ کی وجہ ہوتی ہے. یہ ان کی گریڈز ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی گریڈز آپ سے بعد میں پوچھیں گے, پہلے ایک بریک لے لیں. ناظرین آپ پلیز بریک لے لیں.